نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحم. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ہے ان کا چہرہ نور کا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم شفیع مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز محترم، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. عزیز محترم، انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب انہوں نے انسانوں کو اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا، اللہ کا پیغام ان کو قبول کرنے کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے انبیاء کرام علیہ السلام سے معجزات دکھانے کا مطالبہ کیا. ہمیں معجزات دکھائے جائیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ ایسا واقعہ جو انسان اپنی ناقص عقل سے جس کا احاطہ نہ کر سکے، یا کوئی ایسا کرشمہ کہ جو انسان اپنی ناقص عقل سے اس کی توجیہ کو پیش نہ کر سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اب انبیاء کرام علیہ السلام سے معجزات کا مطالبہ کیا گیا اور انبیاء کرام علیہ السلام نے معجزات دکھائے. انسانی عقل، چونکہ انسان ایک ہر طرف مادی وسائل کے اندر اسباب کے اندر جکڑا ہوا ہے، وہ ہر ایک چیز میں کوئی سبب تلاش کرتا ہے. انسان ہر چیز کے اندر کوئی وجہ تلاش کرتا ہے، سبب تلاش کرتا ہے. مثال کے طور پر انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ اگر نر اور مادہ کا ملاپ ہوگا تو توالد اور تناسل ہوگا، یعنی اگر نر اور مادہ کا ملاپ ہوگا تو ہی بچے بھی پیدا ہوں گے اور نسل بھی آگے بڑھے گی. انسانی عقل یہ کہتی ہے. مگر معجزات کو ماننے والے، اللہ کی قدرت کو ماننے والے انسان کا یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہے، یہ ایمان ہے، اگر نر اور مادہ کا ملاپ نہ بھی ہو پھر بھی اللہ رب العزت
اس کے بغیر بھی مخلوق کو پیدا فرما سکتا ہے۔ اگر نر نہ ہو، صرف مادہ ہو، اللہ رب العزت اس کے ذریعہ سے بھی تولد اور تناسل کر سکتا ہے، بچوں کو بھی پیدا فرما سکتا ہے، نسل بھی آگے بڑھا سکتا ہے۔ یہ معجزات کو ماننے والے انسان کا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تو نر اور مادہ کا سرے سے وجود بھی نہ ہو، پھر بھی اللہ رب العزت تخلیق کا عمل کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے تخلیق فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے زندہ فرمایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ تو بندہ مومن کا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حاضرین محترم، اسی طرح انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ آگ جلاتی ہے، دریا سمندر بہتے ہیں، درخت اپنی جگہ پر ساکن ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں، پتھر چل نہیں سکتے، سورج اور چاند نور دیتا ہے، اس کے برعکس نہیں ہو سکتا۔ انسان کا جو خیال ہے، انسانی عقل ہے، وہ یہ کہتی ہے آگ جلاتی ہے، درخت ساکن ہے، سمندر بہتا ہے، اور اسی طرح سورج جو ہے وہ نور دیتا ہے۔ انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، مگر بندہ مومن کا ایمان یہ کہتا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ آگ ہو مگر جلانے کے عمل کو ترک کر دے، آگ ہو مگر جلائے نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب آپ کو آگ کے اندر پھینکا جاتا ہے، آگ کی فطرت ہے جلا دینا، مگر اللہ رب العزت کی قدرت کیا ہے، اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر، جیسے ہی آپ آگ میں پہنچتے ہیں تو وہ آگ گلزار بن جاتی ہے، باغ کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ تو انسانی عقل کہتی ہے کہ آگ ہے وہ جلاتی ہے، مگر بندہ مومن کا ایمان یہ کہتا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ آگ ہو مگر جلانے کے عمل کو چھوڑ دے، آگ ہو مگر گلزار بن جائے، ایسا ممکن ہے۔ اسی طرح انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ درخت ایک جگہ پر ساکن ہے، ٹھہرا ہوا ہے، مگر بندہ مومن کا ایمان یہ کہتا ہے اگر اللہ رب العزت چاہے تو یہی درخت جو ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ رب العزت جب اس کو حکم فرماتا ہے تو یہی درخت جھک جھک کر تعظیم کر رہا ہوتا ہے، سلامی پیش کر رہا ہوتا ہے، ادب بجا لا رہا ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، ایک غزوے کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام ایک جگہ پر آرام فرما رہے ہیں، ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہرے دار مقرر ہیں، پہرا دے رہے ہیں، کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو جائے۔ آقا کریم علیہ السلام آرام فرما ہے، اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اتنی دیر کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک درخت تھا، وہ دائیں جھکتا ہے، بائیں جھکتا ہے، آگے کو جھکتا ہے، پیچھے کو جھکتا ہے، اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر بارگاہ رسالت کے اندر پیش ہو جاتا ہے، حضور کی بارگاہ کے اندر پیش ہوتا ہے، اور کچھ دیر ٹھہرتا ہے اور پھر واپس چلے جاتا ہے۔ حاضرین محترم، وہ صحابی بڑے حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس بات سے آگاہ کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ آپ آرام فرما تھے، ایک درخت دائیں جھکا، بائیں جھکا، آگے کو جھکا، پیچھے کو جھکا، اپنی جڑیں اکھاڑ کر آپ کی بارگاہ کے اندر پہنچا ہے، خلاف عادت، خلاف عقل اور خلاف توقع ایک عمل دیکھا ہے، حضور اس کی وضاحت فرما دیں۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں یہاں پر آرام کر رہا تھا، اور یہ جو درخت تھا اس نے اللہ رب العزت کے حضور عرض کی، مولا
میں تیرے حبیب کو دیکھنا چاہتا تھا، تیرے حبیب کے جلووں کو دیکھنا چاہتا تھا، تیرے محبوب کی زیارت کرنا چاہتا تھا، مگر آج تیرا حبیب میرے پاس پہنچا ہے، میرے قریب آیا ہے، لہٰذا مجھے اجازت عطا فرما دے تیرے حبیب کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کر کے آؤں۔ لہٰذا وہ درخت اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر میری بارگاہ کے اندر سلام پیش کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو انسانی عقل کہتی ہے کہ درخت ایک جگہ پر رکا ہوا ہے، ساکن ہے، مگر بندہ مومن کا ایمان کہتا ہے اگر اللہ رب العزت چاہے تو یہی درخت جھک جھک کر تعظیم بجا لاتا ہے۔ تو انسان بندہ مومن جو مسلمان ہے وہ ان مادی عناصر سے ہٹ کر ان سے بالا تر ایک ہستی کو مانتا ہے، وہ ہستی اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت نہ تو اسباب کا محتاج ہے اور نہ وہ خود کسی سبب کا محتاج ہے، نہ وہ کسی چیز کے اندر قید ہے، نہ محدود ہے۔ اللہ رب العزت ان مادی وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا حکم دریاؤں پر چلتا ہے، اس کا حکم سمندروں پر چلتا ہے، اس کا حکم درندوں پرندوں چرندوں پر چلتا ہے، اس کا حکم انسانوں فرشتوں اور جنوں پر چلتا ہے، اس کا حکم ہر ایک چیز پر چلتا ہے۔ کوئی بھی چیز کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے جس پر اللہ رب العزت کا حکم نہ چلتا۔ ہر ایک چیز اس کے حکم کے تابع ہے، اس کے ماتحت چل رہی ہے۔ حاضرین محترم، انسان یہ تقاضا کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ مادی وسائل کے اندر اگر سبب ہوگا تو اس کا اثر اور نتیجہ ہوگا، مگر بندہ مومن کا ایمان کہتا ہے اللہ رب العزت جو کچھ چاہے وہ ان مادی وسائل سے ہٹ کر جو کچھ ارادہ فرما دے وہ سب کچھ ہو جایا کرتا ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ حاضرین محترم، اگر اللہ رب العزت چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا فرما دیتا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ مردہ کئی سال ہو چکے ہیں، قبر کے اندر دفن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہیں اور کہتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ مردہ اپنی قبر سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت چاہے تو یہ شان عطا فرما دیتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھوں کو بینا کر دیتے ہیں۔ کوڑھی کا مرض جو لا علاج ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑھی کے مریض کے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی بیماری کو شفا کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہے تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پہاڑ سے برآمد کر دیتا ہے۔ کیا کوئی ایسا شخص موجود ہے جو یہ کام کر سکتا ہو کہ پتھر سے پہاڑ سے اونٹنی کو برآمد کر دے؟ مگر اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو پہاڑ سے زندہ اونٹنی کو نکال دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہے تو حضرت عزیر علیہ السلام کی 100 سال اونٹنی جو مر چکی ہوتی ہے، فوت ہو چکی ہوتی ہے، اگر اللہ رب العزت چاہتا ہے تو اس کو 100 سال بعد دوبارہ زندہ فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہے، اس کی قدرت یہاں تک کام کرتی ہے کہ بنی اسرائیل ایک طرف دریا ہے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعونی ہے، فرعونیوں کا لشکر ہے۔ اب بنی اسرائیل والے آگے بڑھتے ہیں مگر آگے دریا ہے، پانی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت چاہے تو دریا کے اندر خشک راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ 12 راستے اللہ رب العزت اس دریا کے اندر خشک پیدا فرما دیتا۔ اگر اللہ رب العزت چاہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو واپس پلٹا دیا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت کہ اس کا حکم ہر ایک چیز پر چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اللہ رب العزت نہ تو سبب کے اندر قید ہے، نہ اس کو اسباب کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نہ کسی کا محتاج ہے، نہ خود کسی چیز کے اندر قید ہے۔ اللہ رب العزت خود مسبب الاسباب ہے۔ حاضرین محترم،
اب اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والا بندہ مومن مسلمان یقیناً وہ کبھی بھی معجزات کا انکار نہیں کر سکتا۔ معجزہ ایک نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی قدرت کو ماننے والا شخص کبھی بھی معجزات کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو معجزے ہیں یہ اپنی عقل سے بنائے گئے ہیں، یہ باتیں ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ عزیز محترم، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ہر دور کے اندر معجزات عطا فرمائے، اور سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اس دور کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ جس دور کے اندر تشریف لائے وہ دور جادوگری کا دور ہے۔ جادوگر ان کا جو فن ہے وہ اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ جادوگر بہت کچھ ایسا کرتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ عزیز محترم، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کمال عطا فرمایا، یہ شان عطا فرمائی۔ آپ دربار فرعون کے اندر پہنچتے ہیں، اور فرعون کے دربار کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہے۔ 70,000 فرعون کے جادوگر آگے کھڑے ہیں اور اپنی رسیوں کو پھینکتے ہیں، ان کی رسیاں سانپ بن جاتی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ سانپ بڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کے ہاتھ کے اندر عصا ہے، لکڑی کا عصا، جس کے ساتھ آپ درختوں کے پتوں کو جھاڑتے ہیں، کبھی تھکتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ بکریاں چراتے ہیں۔ اس لکڑی کے عصا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر چھوڑتے ہیں۔ وہ لکڑی کا عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوڑتے ہیں تو بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے، بہت بڑا سانپ بن جاتا ہے، اور اژدہا بن کر اس 70,000 جادوگروں نے جو اپنی رسیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پھینکا ہوتا ہے اور جو سانپ بن چکی ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو اژدہا بن چکا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے سانپوں کو اپنے اندر نگل لیتا ہے، سارے سانپوں کو کھا جاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کو دوبارہ اٹھاتے ہیں تو وہ فوراً لکڑی بن جاتا ہے۔ جب فرعون اس منظر کو دیکھتا ہے تو فرعون چونکہ بدبخت تھا اور ازلی بدبختی اس کے مقدر کے اندر لکھی جا چکی تھی، فرعون کہتا ہے اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، جادوگروں سے کہتا ہے کہ دیکھو موسیٰ بہت بڑا جادوگر ہے اور موسیٰ تم سے بھی بڑا جادوگر ہے۔ اب جس نے نہیں ماننا ہوتا اس کے سامنے آپ جو کچھ مرضی کر لیں، جو کچھ اس کے سامنے رکھ دیں، اس نے انکار ہی کرنا ہوتا ہے۔ اب فرعون نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا جس کے ساتھ 70,000 جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدے کے اندر گر جاتے ہیں، مگر فرعون بدبخت اسی طرح اپنی بدبختی کے اندر ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جادوگر ہیں جنہوں نے اپنے جادو کے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا ہے۔ تو عزیز محترم، جس طرح ابو جہل بدبخت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صبح بھی دیکھتا، شام کو بھی دیکھتا، دوپہر کو بھی دیکھتا، ہر وقت آقا کریم علیہ السلام کو دیکھتا، مگر اس نے آقا کریم علیہ السلام کو محمد بن عبداللہ کی شکل کے اندر دیکھا۔ اس نے کبھی بھی آقا کریم علیہ السلام کو محمد الرسول اللہ نہیں دیکھا، اللہ کا رسول نہیں سمجھا، اس نے محمد بن عبداللہ سمجھا، حضرت عبداللہ کا در یتیم سمجھا، ایک یتیم بچہ سمجھا۔ اس نے ہر وقت آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کی، مگر چونکہ مقدر کے اندر ازلی بدبختی لکھی جا چکی تھی، وہ کبھی بھی آقا کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ وہ کسی نے، حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت نے کیا خوب کہا، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔
ابو جہل حضور کو دیکھتا ہے مگر ایمان نہیں لاتا، چونکہ اس کے مقدر کے اندر ازلی بدبختی لکھی جا چکی ہے۔ تو عزیز محترم، اسی طرح فرعون اتنا بڑا معجزہ دیکھتا ہے مگر پھر بھی جادوگر کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے وہ طب کا دور ہے۔ وہاں پر طبیب، فلاسفر اپنے عروج پر پہنچے ہوئے ہیں، لوگوں کا علاج کرتے ہیں، ہر بیماری کا علاج ان کے پاس موجود ہے، مگر ان کے پاس مادر ذات اندھوں کا علاج موجود نہیں ہے۔ ان طبیبوں کے پاس مردوں کو زندہ کرنے کا علاج نہیں ہے، ان طبیبوں کے پاس برس کے مرض کا کوئی علاج موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دور کے اندر اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور اس دور کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ جو طبیب پریشان ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی علاج موجود نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑھی کے مریض پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ان نابینا کو بینا کر دیتا ہے، ان کی بینائی کو بحال کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو ٹھوکر مارتے ہیں، مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس دور کے طبیب حیران پریشان ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ تو ہر دور کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باری آئی، اب آقا کریم علیہ السلام کا چونکہ دور کوئی 200 سال تک نہ تھا، 300 سال تک نہ تھا، 500 ہزار سال تک آقا کریم علیہ السلام کا دور نہ تھا، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کا دور مبارک قیامت تک کے لیے تھا۔ لہٰذا حضور کو معجزات بھی وہ عطا فرمائے جانے چاہیے تھے جو ہر دور کے مطابق آقا کریم علیہ السلام کو بلند کرتے ہو، ممتاز کرتے ہو، آپ کے مرتبے کو بلند کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کو ایک معجزہ نہیں عطا فرمایا، 2 معجزے نہیں عطا فرمائے، 5 7 9 معجزے نہیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر سے لے کر پاؤں تک سارا ہی معجزہ بنا کر بھیجا، آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ آپ کا چلنا بھی معجزہ، آپ کا دیکھنا بھی معجزہ، آپ کا بولنا بھی معجزہ، آپ کا چھونا بھی معجزہ۔ عزیز محترم، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنایا، اور زمانہ حیران ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اپنے ہاتھ کو اوپر کرتے ہیں اور پھر نیچے کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نماز کے بعد پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، ماجرا کیا ہے؟ آج ہم نے خلاف عادت یہ عمل دیکھا ہے، آج آپ نے ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کر لیا۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انی رأیت الجنہ، فرمایا میں کھڑا تو نماز کے اندر تھا مگر میں جنت کے جلووں کو تک رہا تھا۔ انی رأیت الجنہ، میں جنت کے جلووں کو تک رہا تھا، اور میں نے ہاتھ آگے اس وجہ سے بڑھایا تھا، میں نے جب جنت کے اندر انگوروں کے خوشوں کو دیکھا، انگوروں کے گچھوں کو دیکھا، تو میری خواہش ہوئی کہ ایک گچھا توڑ کر اپنے غلاموں کے لیے لے آؤں، مگر میں نے اس وجہ سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اگر میں وہ انگوروں کا گوشہ لے آتا تو خدا کی عزت کی قسم تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ کبھی بھی انگور ختم نہ ہوتے۔ عزیز محترم، یہ اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں، واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خشوعکم ولا خضوعکم۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم نماز پڑھتے ہو، میں یہ بات کسی دیوبندی کی نہیں کر رہا، کسی وہابی کی بات نہیں کر رہا، کسی شیعہ کی بات نہیں کر رہا، کسی دوسرے مذہب اور مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں آمنہ کے لال کی بات کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خشوعکم ولا خضوعکم۔ فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھتے ہو، میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، میرا چہرہ سامنے ہوتا ہے اور تم میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہو، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہارے سجود کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھتا ہوں، اور میں تمہارے خشوع و خضوع کو بھی دیکھتا ہوں۔
حتیٰ کہ جو ارادہ تمہارے دل کے اندر ہوتا ہے میں محمد اسے بھی دیکھ لیا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی، سر سے لے کر پاؤں تک آقا کریم علیہ السلام کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ حاضرین محترم، آج کی اس مجلس نور کے اندر، خطبہ جمعہ کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا ایک معجزہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے خادم ہیں۔ ویسے تو میں بھی حضور کا خادم ہوں، آپ بھی حضور کے نوکر ہیں، مگر جب خادم کا لفظ آتا ہے تو دھیان حضرت انس کی طرف جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں، آپ نے 10 سال تک آقا کریم علیہ السلام کی خدمت کے اندر گزاری۔ فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی، اور کبھی بھی ایک مرتبہ بھی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے جھڑکا ہو، حضور نے مجھے ڈانٹا ہو۔ فرماتے ہیں جب بھی حضور نے فرمایا پیار ہی فرمایا ہے۔ کبھی حضور انس کہتے، کبھی انیس کہتے، کبھی یاز الاذنین کہتے، وہ 2 کانوں والے۔ حضور اس طرح پیار فرماتے، محبت فرماتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جس دن اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت زینب کے دولہا بنے، جس دن حضرت زینب کی آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ شادی ہوئی، فرماتے ہیں کہ میری ماں نے کچھ پنیر لیا، کچھ جو لیا، کچھ گھی لیا اور اس کا ایک حلوہ تیار کیا، اور حلوہ تیار کر کے مجھے فرمایا انس یہ حلوہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر لے جاؤ اور حضور سے عرض کرنا حضور یہ میری ماں نے بھیجا ہے، اور دوسری بات یہ کرنا حضور یہ تھوڑا سا تحفہ ہے قبول فرما لیں، تیسری بات یہ کرنا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعائے خیر فرما دیں۔ پہلی بات کہا حضور سے عرض کرنا حضور یہ میری ماں نے بھیجا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور آقا کریم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا، اور جب دوسرے دن حضرت کعب بن مالک سے ملاقات ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کعب میں گزرا تھا اور تم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور مجھے بڑا لطف آیا، تم بڑے خوبصورت انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت کعب بن مالک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ تلاوت کو سن رہے ہیں تو میں قرآن مقدس کو اور سنوار کر پڑھتا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کے اندر لکھتے ہیں اگر کوئی عمل کسی کو دکھلانے کے لیے کیا جائے، توجہ چاہوں گا، اگر کوئی عمل کسی کو دکھلانے کے لیے کیا جائے تو اس عمل کے اندر اگر ریاکاری شامل ہو جائے، کسی کو دکھلاوا آ جائے تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کا اجر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کا ثواب آپ کو نہیں ملتا۔ مگر جب کوئی عمل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دکھانے کے لیے کیا جائے وہ عمل ضائع نہیں ہوتا بلکہ اس کا اجر دوہرا ہو جایا کرتا ہے، اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ حاضرین محترم، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم علیہ السلام ان کے گھر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضور کرم نوازی ہے، اس محفل میں اگر تیرا آنا اگر ایک بار ہو جائے یا رسول اللہ، اس محفل میں تیرا آنا اگر ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بگڑ جائے ہمیں دیدار ہو جائے۔ حاضرین محترم، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں السلام علیکم۔ وہ صحابی دروازے کے پاس کھڑے ہیں اور منہ کے اندر وعلیکم السلام آہستہ انداز کے اندر کہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام دوسری مرتبہ کہتے ہیں السلام علیکم، وہ صحابی دوسری مرتبہ بھی آہستہ سے وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، حضور 3 مرتبہ دستک دیتے، اگر کوئی جواب نہ ملتا تو واپس تشریف لے آتے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم، اس صحابی نے پھر آہستہ انداز میں وعلیکم السلام کہا۔ اب آقا کریم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے جانے لگے، وہ صحابی دوڑے
اور آ کر عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں آیا تھا اور 3 مرتبہ میں نے السلام علیکم کہا اور کوئی جواب نہیں آیا، میں اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ عزیز محترم اس صحابی نے عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب پہلی مرتبہ السلام علیکم کہا تھا میں نے تب ہی سن لیا تھا اور تب ہی میں نے اس کا جواب دے دیا تھا، مگر میں نے آہستہ انداز کے اندر جواب اس لیے کہا تاکہ حضور بار بار مجھے سلامتی کی دعا عطا فرماتے رہے۔ عزیز محترم کوئی عمل اگر آقا کریم علیہ السلام کو دکھانے کے لیے کیا جائے وہ اجر ضائع نہیں ہوتا بلکہ اس کا اجر اور ثواب دوہرا ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت انس کی ماں نے کہا حضور کی بارگاہ کے اندر حلوہ پیش کرنا اور کہنا حضور یہ میری ماں نے بھیجا ہے، تھوڑا سا تحفہ ہے، اور تیسری بات حضور میرے لیے دعا فرما دیں۔ اب یہ 3 باتیں لے کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو یہاں پر رکھ دو۔ حلوہ رکھ دیا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا جاؤ فلاں کو بھی بلا کر لے آؤ، توجہ چاہوں گا، جاؤ فلاں کو بھی بلا کر لاؤ، فلاں کو بھی بلا لاؤ۔ آقا کریم علیہ السلام نے کچھ نام گنوائے اور نام گنوانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا جو تمہیں راستہ کے اندر ملے اسے بھی کہنا تیری حضور کے گھر دعوت ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو بلانے کے لیے نکلا اور جو مجھے راستہ کے اندر ملتا میں اسے بھی کہتا میاں چلو تمہاری حضور کے گھر دعوت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں واپس پلٹا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں سے ہجوم سے آقا کریم علیہ السلام کا گھر بھر چکا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کا گھر بھر چکا تھا۔ آج اگر کوئی شخص کسی کو کوئی MNA MPA اپنی دعوت پر انوائٹ کرے، کوئی بڑے عہدے والا اپنی دعوت پر انوائٹ کرے تو وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ آج مجھے فلاں کی طرف سے کارڈ آیا ہے، آج میں نے فلاں کے پاس دعوت پر جانا ہے۔ تو جس کی حضور کے گھر دعوت ہو اس کی خوشی کا عالم کیا ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس پلٹا لوگوں کا ہجوم اتنا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کا گھر لوگوں کے ہجوم سے بھر چکا تھا۔ تابعی تھے جنہوں نے حضرت انس سے یہ روایت لی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ لوگ تھے کتنے؟ حضرت انس نے فرمایا تقریباً 300 لوگ تھے۔ 300 صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام کے ویڑھے کے اندر جلوہ گر ہے اور تھوڑا سا حلوہ اب موجود ہے۔ اب حضور کا کمال دیکھیے، معجزہ دیکھیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 آتے جاؤ اور اپنے سامنے سے کھاتے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ آتا اپنی طرف سے کھاتا اور چلا جاتا، دوسرا گروہ آتا اپنی طرف سے کھاتا اور چلا جاتا۔ فرماتے ہیں کہ جب سب لوگوں نے حلوے کو تناول کر لیا، سب نے پیٹ بھر کے اس حلوے کو کھا لیا، حضرت انس فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا انس اب اس برتن کو اٹھا لو۔ حضرت انس فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ جب میں نے حلوہ رکھا تھا حلوہ تب زیادہ تھا یا جب میں نے اٹھایا ہے حلوہ تب زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے جب اس پر دست رحمت رکھا، دست برکت رکھا، دست نور رکھا، جب آقا کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس حلوے کے اوپر رکھا اور اللہ نے جو کچھ چاہا آقا کریم علیہ السلام نے پڑھا اور اللہ رب العزت نے اتنی برکتیں فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ 300 لوگوں نے اس حلوے میں سے کھایا مگر حلوہ ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی۔ حضور کو آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنایا۔ اور آج اگر ہم کسی مذہب والوں سے پوچھیں، عیسائیوں سے پوچھیں، یہودیوں سے پوچھیں کیا تم اپنے نبی کا معجزہ دکھا سکتے ہو، وہ کہیں گے کہ معجزات جو تھے وہ ان کے دور کے اندر دیکھے جا سکتے تھے، ہمارے نبیوں کے دور کے اندر معجزے دیکھے جا سکتے تھے، مگر آج کوئی بھی معجزہ دکھانے سے قاصر ہے، کوئی اپنے نبی کا معجزہ دکھا نہیں سکتا۔ مگر کوئی شخص اگر مسلمان سے پوچھے اور ہمیں کہے کہ اپنے نبی کا معجزہ دکھاؤ تو خدا کی عزت کی قسم ہم جھوم کر قرآن مقدس کو سامنے رکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمارے آقا کا معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سر بلندی کرنی۔ عزیز محترم
ہر دور کے اندر ہر نبی کو کسی کو 2 معجزات ملے، کسی کو 3 ملے، زیادہ سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے، مگر آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو سراپا معجزہ بنا کر دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے قلوب و اذہان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہم سب کو کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انہوں نے سنتے ادا کرنی ہے، وہ سنتے ادا کرنی ہے۔